السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء ظروف کا بیان پڑھ رہے ہیں سبق، اور اس کی مشق تمرین حل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اسم ظرف اور اس کی قسمیں بتائیں۔ جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں، جیسے متى، اینا۔ وقت یا جگہ ظاہر کرنے کے لحاظ سے اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظرف زمان، دوسرا ہے ظرف مکان۔ ظرف زمان وہ جس سے وقت، ٹائم، زمانہ، اور ظرف مکان وہ اسم جس سے جگہ ظاہر ہو، جگہ کا معنی دے۔ جو اسم ظرف وقت ظاہر کرے اسے ظرف زمان، جیسے متى، بعد۔ جو اسم ظرف جگہ ظاہر کرے اسے ظرف مکان کہتے، جیسے اینا، تحت، حیث۔ دوسرا سوال، اچھا یہ جو پہلی مشق تمرین نمبر 1 ہے، اس کے جواب تو ابھی آپ نے سبق سنا ہے پورا، اس میں سے آپ کو یہ مل جائیں گے۔ تمرین نمبر 2 جو ہے وہ بھی ابھی آپ نے جو سبق سنا ہے، اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ چلے، یہ غلطی کی نشاندہی والا تھوڑا سا مشکل ہے تو میں یہ حل کر دیتا ہوں۔ جو فعل وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں، فعل نہیں، اسم۔ جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے، کیونکہ ہم اسم پڑھ رہے ہیں۔ اور معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ اسم جو ہے نا، اسم معرب بھی ہوتے ہیں اور مبنی بھی ہوتے ہیں، اور جو فعل ہیں، فعل معرب بھی ہوتے ہیں اور مبنی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، معرب نہیں ہوتے۔ اور یہ جو اسماء ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہیں تو یہ اسماء مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے بھی کچھ مبنی ہیں، تو اس لیے آج ہمیں اسماء ظروف میں سے 15 اسماء جو ہے یہ سمجھائے گئے ہیں کہ یہ سارے مبنی ہیں۔ اور ان میں سے جو ظروف معربہ ہیں، یعنی معرب ظروف ہیں اسماء، تو ان میں پھر کچھ شرائط ہیں کہ اگر وہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو یہ پھر مبنی ہوں گے، معرب نہیں ہوں گے۔ مذکور ہو، آگے لکھا ہوا ہو، یا معنوی طور پر ہو، یا لفظوں میں ہو، یا نسیم منسیہ ہو، تو پھر جو ہے یہ معرب ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ تو کچھ یعنی قواعد ہیں۔ سوال نمبر 2، اذا اور فوقا کبھی معرب اور کبھی مبنی ہوتے ہیں؟ نہیں، اذا جو ہے یہ ہمیشہ معرب ہوتا ہے، اور جو فوق ہے تو یہ اگر مضاف ہو اور اس کے آگے مضاف الیہ مذکور ہو تو یہ معرب ہوگا، اور نہ ہو تو پھر یہ مبنی ہوگا۔ نمبر 3، لیسا غیرو مبنی علی الفتح ہوتا ہے؟ نہیں، لیسا غیرو یہ مبنی علی الضم ہوتا ہے، ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 4، جو اسم ظرف مضاف ہو اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے۔ جو اسم ظرف مضاف ہو نہیں، بلکہ مثلو یا غیروں کے بعد اگر ما، ان، انا ہو تو ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 5، مثلو یا غیروں کے بعد ما، ان، انا ہو تو یہ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلو یا غیروں کے بعد ما، ان، انا ہو تو یہ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، یعنی بس مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، تو پھر تو یہ بھی عبارت صحیح نہیں ہے۔ مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے ان کو، اگر یہ مثلو یا غیروں کے بعد ما ہو، ان ہو، انا ہو تو پھر ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، پڑھنا جائز ہے، یہ ہوتے نہیں ہیں۔ تمرین نمبر 3، معنی پر غور کرتے ہوئے ظرف زمان اور ظرف مکان الگ الگ کیجیے۔ یہ 12 دیے ہوئے ہیں،
اب ان کو ہم نے معنی پر غور کرتے ہوئے ظرف زمان اور ظرف مکان الگ الگ کرنے ہیں. میرے بتانے سے پہلے آپ بھی دہراتے جائیں. پھر اگر آپ کی مسٹیک ہوتی ہے، آپ غلطی کرتے ہیں، تو پھر جب میں بتاتا ہوں تو پھر آپ کو جو ہے احساس ہو، اندازہ ہو کہ واقعی آپ کی مسٹیک تھی. اور اگر آپ صحیح بتاتے ہیں تو آپ کو احساس خوشی ہو کہ الحمدللہ آپ جان گئے ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں سبق کو اور آپ سمجھ رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ متوجہ رہے اور روزانہ پڑھتے رہے، وقت دیا، لکھا، اس کو یاد کیا، اس کی پریکٹس کی، مشق کی، کسی کو سنایا، گھر میں کوئی سننے والا نہیں تو گھر کی دیواروں کو سنائیں، کاپی پر لکھتے رہیں، موبائل پر ایسے ہی ریکارڈنگ کرتے رہیں، اپنی خود ہی سنتے رہیں، پھر تو اس طرح مشق ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تو فوقو یعنی اوپر. اوپر یہ کیا ہے؟ ظرف زمان ہے یا مکان ہے؟ اوپر جگہ ہوتی ہے تو جگہ کے متعلق ہمیں ظرف زمان سمجھ لینا چاہیے. تو یہ ظرف زمان ہے. متا یعنی کب. کب مطلب کس وقت، تو یہ ظرف زمان ہے. تحتو نیچے، نیچے جگہ، ظرف مکان. 4 ایانا یعنی کب، کس وقت، ظرف زمان. عودو کبھی، یعنی کبھی مستقبل، آئندہ کے لیے، کبھی. وقت ظرف زمان. اذ جب، تو یہ جب کیا ہے؟ ہاں جی، جب کبھی، جب آپ کو فرصت ملے آ جائیے، چائے پیجئے ہمارے ساتھ، کافی پیجئے. جی بھائی جی آئیں گے. اذ کب، تو یہ کیا ہے؟ ظرف زمان. وقت کا اس میں تذکرہ ہے. سنۃ سال، یہ سال کیا ہے؟ جگہ ہے یا وقت ہے؟ وقت ہے. تو یہ ظرف زمان. اینا کہاں، تو اینا کیا ہے؟ ظرف مکان. کہاں، کس جگہ. قبلو یعنی پہلے، وقت ہے، ظرف زمان ہے. اذا جب، ظرف زمان ہے. جب وقت ملے، بھائی کو دعوت دیتے ہیں آپ، بھائی میرے پاس چائے پینے آنا. کب آ رہے ہو؟ جب وقت ملے آ جانا. تو یہ اذا جب، تو یہ ظرف زمان. انا کہاں، یہ ظرف کہاں اور کیسے بھی اس کا معنی بنتا ہے. یہ ظرف مکان. کہاں، ظرف مکان. اچھا یہ ظرف زمان بھی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. انا کہاں، کیسے، لیکن یہ یوں سمجھے 99.9% یا 95% کہہ لیں، چلیں 95 96 97 98%. ایک آدھ جگہ پر وہ ادھر بھی آ جاتا ہے یہ. تو بہرحال اس کو آپ ظرف مکان میں بھی فی الحال ظرف مکان ہی سمجھیں، کیونکہ یہ زیادہ تر ظرف مکان میں ہی مستعمل ہے. ظرف زمان میں بھی کہیں نہ کہیں آئے گا، تو پھر کس قاعدے کے تحت آئے گا وہ بعد میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. حیثو ابھی اس بحث میں نہیں پڑھتے. حیثو جہاں. نمبر 12 ہے حیثو جہاں. تو یہ کیا ہے؟ جہاں. وہ ایک مثال بھی آج پڑھی تھی، جہاں منظر اچھا لگے وہاں بیٹھ جاؤ. تو یہ ظرف مکان. تو پہلی الف جز جو ہے اس کی حل ہو گئی ہے. اب با کی طرف چلتے ہیں. معنی کا خیال رکھتے ہوئے خالی جگہوں کو مناسب اس میں ظرف سے پر کیجئے. رأیت الہلال، خالی جگہ بکرن.
राइतु का माना क्या बनता है? मैंने देखा। हिलाला चांद। हिलाल किस चांद को कहते हैं? पहली के मैंने चांद देखा। बक्र। अब ये बक्र। राइतुल हिलाला लदा बकरिन, या फिर लदुन बकरिन। लदा जो है ये सही रहेगा, लदा बकरिन। मैंने चांद बकर के पास देखा। नंबर 2 यौमुद्दीन, रोज़े जज़ा का दिन। क़यामत का दिन। अय्याना यौमुद्दीन, क़यामत का दिन कब आएगा? ठीक रहेगा, हाँ अय्याना। नंबर 3 अल इल्मु हकीमिन, इल्म और हकीम के दरमियान खाली जगह है, इसको पुर कीजिए। किससे पुर करेंगे? इल्म हकीम से। अल इल्मु मुज़ हकीमिन या मुन्ज़ु हकीमिन, या लदा लदुन। लदा का माना भी पास, लदुन का माना भी पास। हाँ लदा सही है। अल इल्मु लदा हकीमिन या अल इल्मु लदुन हकीमिन, इल्म हकीम के पास है। नंबर 4 मा लक़ीतुहु यौमैनी, 2 दिन से उससे मुलाकात नहीं की। से का यहाँ अरबी लगा दें, मुज़ लगा दें, मुन्ज़ु लगा दें, ठीक है। होवा पीछे है खाली जगह, वो एक मर्द। आईना होवा लगा दें, वो कहाँ है? आईना नहीं लगाते तो कैफ़ा लगा दें, कैफ़ा होवा, वो कैसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 समिअतु क़ुल्ता, समिअतु मैंने सुना। क़ुल्ता जब तूने कहा। जब आ गया, चलें जब का क्या लगाएंगे फिर? इज़ लगाएं या इज़ा लगाएं? ठीक है, समिअतु इज़ा क़ुल्ता। ला अक्ज़िबु, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ला अक्ज़िब क़त्तु, ला अक्ज़िब क़त्तु, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन यहाँ है ला अक्ज़िबु, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो यहाँ आउदू लगा दें मुस्तक़बिल के लिए। ला अक्ज़िबु आउदू, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो माजी का है। क़त्तु माजी का है और आउदू मुस्तक़बिल का। मा दरबतुहु, मैंने उसको नहीं मारा। मा दरबतुहु क़त्तु, मैंने उसको कभी नहीं मारा। नंबर 9 की तरफ आइए। अल हुक्मु अल अदबी फ़ौक़ा, फ़ौक़ल अदबी, ये तो आपको पहले से ही आता था माशाअल्लाह। नंबर 10 जिता, यहाँ पर क्या लगाना है? जिता, जिता लगा दिया। जिता मैं आया, या तुम आए? मैं आया या तुम आए, इसका माना भी दुरुस्त करना है ना आपने। अच्छा, ये खाली जगह मैं नहीं पुर कर रहा, ये आपसे करवा रहा हूँ। मैं तो खाली आपको बस। तो इसमें क्या लगाना है? जिता। नंबर 10 मता लगा दें, मता जिता, तू कब आया या मैं कब आया।
اچھا یہ تو کب آیا بنے گا یا میں کب آیا؟ چلیں اس کا واٹس اپ کیجیے گا، وہاں درست معنی کے ساتھ ہمیں بتائیے گا جیتا کا معنی کیا بنتا ہے اور اس کے پیچھے کیا لگتا ہے۔ رأیت الفیل امسی، میں نے گزشتہ کل ہاتھی کو دیکھا۔ اچھا یہاں پر وہ جو آج ہم نے پڑھے ہیں نا اسماء ظروف، اس میں حسبو جو ہے اس کی بھی مثال یہاں فٹ آتی ہے۔ رأیت الفیل حسبو، میں نے صرف ہاتھی دیکھا یا میں نے ہاتھی دیکھا بس۔ حسبو کا معنی بس، صرف۔ رأیت الفیل حسبو ٹھیک رہے گا؟ چلیں ٹھیک رہے تو لگا دیجئے، ہاں ٹھیک بھی ہے۔ کتابوں کا، اس کے پہلے کیا لگائیں گے خالی جگہ میں؟ کتابوں کا، کتاب تیرے پاس ہے۔ اینہ کتابوں کا، تیری کتاب کہاں ہے؟ اینہ صحیح رہے گا، اینہ کتابوں کا، تیری کتاب کہاں ہے۔ چلیں صحیح ہے۔ اب اس میں آپ مزید جو ہے وہ مناسب اسماء ظروف یہاں لگا سکتے ہیں، مشق کیجئے، لکھا ہوا ہمیں دکھائیے، چیک کروائیے گا۔ اور جو بحث کا گروپ ہے واٹس ایپ کا، اس میں بھی آپ ایک دوسرے سے ڈسکس کیجئے گا، ایک دوسرے سے سوالات کرنے سے مزید جو ہے وہ اچھے سے یاد ہوتا ہے۔ اور کوشش فرمایا کریں اپنے سبق سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں وہ آپ دیکھیں، پڑھیں، سنیں۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر نہ جو ہے وہ ذہن دوڑائیں، جو آپ کا سبق ہے اسی کو یاد کریں۔ ٹیسٹ دینا ہے، اپنے پیپر دینے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو اسباق سے ہی سوالات آئیں گے، ادھر ادھر سے نہیں آئیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔